عوام کے لیے، عالم اسلام کے لیے ہم وہ فیصلے کریں جس سے امت مسلمہ آگے بڑھے اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپوزیشن سے اور حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ ملک کی خاطر، ملک کے غریب عوام کی خاطر اپنے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ حکومت بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے اور دوسرے اراکین اسمبلی بھی۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اصل ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان مستحکم ہو، پاکستان میں خوشحالی آئے، عوام خوشحالی کی طرف آگے جائے۔ ہم دنیا سے بہت آگے تھے، دنیا میں ایک مقام تھا، مگر آج ہم مجبور بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ ہماری نظریں دنیا پہ لگی ہیں کہ ہمیں کون کچھ کیا دیتا ہے، جبکہ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کی مدد کرتا تھا، عالم اسلام کی مدد کرتا تھا، عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، عالم اسلام کو پاکستان میں بلا کر مستحکم سیاست کرنے کا طریقہ سمجھایا اور اسی ملک کے سربراہ لطف علی بھٹو عالم اسلام کے لیڈر منتخب ہوئے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کچھ مدد کرو، جبکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، مگر اتحاد ہونا چاہیے، تب یہ ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہے۔ تو میری اپیل ہے، سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، میرا فرض بنتا ہے تو میں یہ کہوں ان کو۔ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمیں سوچ آئے اور یہ ملک جو ہے مستقبل میں مستحکم اور مضبوط ہو، اور ہم کشکول پھیلانے کے بجائے اپنے بازوؤں پہ، اپنے کندھوں پہ یہ وزن اٹھائیں، بازوؤں کی طاقت سے۔ اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں اور وزیر اعظم کے جو اخراجات بڑھے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت سے کٹ لگنے سے یہ شو بازیاں ہوتی ہیں۔ سچی بات ہے کہ ہم کیبنٹ میں چائے پیئیں گے، بسکٹ نہیں کھائیں گے، اس سے ملک نہیں بنتا۔ ملک کو بنانے کے لیے، ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، اکنامک طور پہ مستحکم کرنے کے لیے ہمیں پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ ہماری اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے ایگریکلچر پہ، اور جب پاکستان بنا تھا تو ایگریکلچر کو ہی ہمارا بیسک اسٹرکچر ڈیزائن کیا تھا، اس پہ ڈیزائن ہوا ہے ہماری ایگرو بیس اکانومی۔ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو اور رگڑ رہے ہیں۔ اب اگر آپ ایگریکلچر کو مستحکم کریں گے تو پاکستان مستحکم ہوگا۔ یہ میری تھاٹس ہیں، یہ میری سوچ ہے، یہ میری سیاست ہے، یہ میری سمجھ ہے کہ ایگریکلچر کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہی فوڈ باسکٹ کو پورا کر کے ہمارا پیٹ کرتی ہے۔ شاہ صاحب یہ کوئی بھی احتجاج جب ہوتا ہے وہ ڈس اسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے۔ جب احتجاج ہوتا ہے، دنیا ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے دھکیلتی ہے، دنیا ہمیں لائبلٹی محسوس کرتی ہے، تو اپنی بھی عزت نفس کی بات ہے، ہمیں اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے شاہ صاحب کے میں تحریک چلانے کا مخالف ہوں کہ اب پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر بات کرو، سخت سے سخت بات کرو، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر، مسائل کا حل روڈوں پہ نہیں ہے۔ روڈوں پہ آنے سے سوائے مشکلات کے، سوائے مسائل کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے باز آ جائیں ہم، اب ہم آگے بڑھیں، دنیا کو دکھائیں کہ ہم اپنے مسئلے پارلیمنٹ کے اندر 24 کروڑ عوام کی یہ نمائندہ پارلیمنٹ، ان کا مسئلہ اس کے اندر حل ہوگا۔ روڈوں پہ 10,000 15,000 20,000 40,000 لوگوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے مسئلہ بڑھے گا۔ شاہ صاحب فلسطین بڑے دکھ کی بات ہے کہ عالم اسلام دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہم
क्रिमिनल खामोशी है हमारी। एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल मदद नहीं करते, जबकि करना चाहिए। दुनिया को, आलम इस्लाम को करना चाहिए। इसराइल क्या है? इसराइल की अमेरिका मदद कर रहा है, इसराइल की यूके मदद कर रहा है, इसराइल की यूरोपियन कंट्री मदद कर रही है। हम मुसलमानों को क्या हो गया? हम लड़ना नहीं चाहते, खून खराबा नहीं करना चाहते। इसराइल के अंदर भी जो इंसान रहते हैं, इंसान अल्लाह की मखलूक है, उनका कत्लेआम नहीं चाहते। अगर ये भी नहीं चाहते कि मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म हो और हम खामोशी। थैंक यू बजट में इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, मगर जब ये हालात होंगे, कशकोल हमारे हाथ में होगा, तो बजट भी ऐसा ही आएगा। तो शाह साहब, बजट तो आप आने की ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम हाउस के जो अखराजात हैं वो भी बढ़ गए हैं, उनका बजट भी बढ़